الحمد للہ کفا وسلام علی عبادنا الذین اصطفى اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر حدیث کتاب اللہ خیر ہدی حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثۃ البدع کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہمارے سامنے ایک مہینہ جو شعبان المعظم کے نام سے مشہور ہے وہ ہمارے سامنے سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے اور آج کی شب کے تعلق سے بہت سارے روایات موجود ہیں اس کی فضیلت کے اعتبار سے۔ بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اسلام میں اس رات کے تعلق سے کوئی اہمیت ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی کے تعلق سے چند باتیں، چند فضیلت کے اعتبار سے احادیث نبویہ دلائل کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میری اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرا چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ محترم حضرات گرامی، آج کی اس رات کو شب برات کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔ یوں تو شب برات کے نام سے کوئی دلائل نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شب برات کہہ کر نہیں پکارا، لیکن نصف شعبان کی رات کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں احادیث نبویہ میں آئی ہیں۔ بہرکیف جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات کو شب برات کہہ کر پکارا گیا۔ اس کی وجہ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے نجات کے، تو اس کے اعتبار سے یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کرتے ہیں، نجات دلواتے ہیں جہنم سے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث نبویہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1969 ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ صحیح مسلم کی احادیث نمبر 1156 میں یہ درج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان کے علاوہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں نفلی روزے رکھتے تھے، آخری مہینے کا آخری دن کا روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بہت محبت تھی۔ یہ روایت کرتے ہیں سنن نساء کے اندر حدیث نمبر 2357 میں آتا ہے، اور مسند احمد حدیث نمبر 21753 میں یہ حدیث درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزوں کو کیوں رکھتے ہیں
اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دوسرے مہینوں میں آپ نفل روزے نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی شب یعنی نصف من لیل شعبان کہا، فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے نزدیک پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس سے ثابت ہوا کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کا بجٹ یعنی کس کے قسمت میں کیا کیا لکھنا ہے لکھ چکا ہے۔ وہ لکھا ہوا جو ہے بندوں کی طرف دینے کے لیے فرشتوں تک وہ بجٹ پیش کرتے ہیں، فرشتوں کو ذمہ داری دیتے ہیں کس کی موت کہاں آئے گی، کس کا روزی میں بڑھوتری ہوگی، کس کے اعمال میں اچھے ہوں گے، کس کے اعمال برے ہوں گے، کوئی کہاں جائے گا، کوئی کہاں گزرے گا۔ یہ جو ہے اعمال کے اعتبار سے اور بندوں کی روزی اور موت اور زندگی اور حیات کے تعلق سے جو معاملات لکھ چکے ہیں اسے فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں آج کی رات۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر نہ ہوتے ہوئے پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان کی طرف جا رہے تھے، اور جا کر کچھ دیر کے بعد وہاں کھڑے رہے اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ پڑھے، اور اس کے بعد نکل کر حجرے کی طرف آئے۔ تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج نصف من لیل شعبان ہے، یعنی آج شعبان کی نصف کہا، مہینے کی آدھی 15ویں شب ہے۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جو ہے میری بندوں کے، میری امت کے گناہگاروں کی جو ہے بخشش فرماتے ہیں، یعنی مردوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات جو ہے اپنے خیش و اقارب مردوں کے لیے جو ہے ان کی بخشش کی دعا کرنا ہے، اس لیے میں قبرستان کے لیے گیا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کی بخشش بھی فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کے کچھ مولوی حضرات اس حدیث کو توڑ موڑ کر امت کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آج معاشرے کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ شب برات کو جو ہے عید کی طرح منایا جاتا ہے، نئے نئے خرافات، نئے نئے بدعت اس میں شامل کیے جاتے ہیں، نئے نئے پکوان، نئے نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں نے سب سے پہلے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین اقوال زرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے، اور ان کی سنت ہے، ان کی احادیث نبویہ ہے، اور اسلام میں جو بھی عمل قرآن اور حدیث کے بغیر زیادتی کرتے ہیں وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، صرف جو احادیث نبویہ اس رات کے تعلق سے ملتی ہیں
فضائل کے اعتبار سے روزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور اس رات کے اندر مردوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی دیتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا بجٹ یعنی آئندہ سال تک وہ بندے کے ذمے جو بھی لکھا گیا ہے وہ فرشتوں کے ذمے سپرد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شیرنی پکانا، مٹھا پکانا، پٹاخے پھوڑنا، مسجدوں کو لائٹیں ڈالنا، قبرستان کو لائٹیں ڈالنا، نئے نئے کپڑے پہننا، اور یہ سمجھنا کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے مرے ہوئے بزرگوں کی روح آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بدعتیں اور شرک عام ہو چکا ہے، جو علماء اکرام جو نفس کے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے امت کو گمراہ کرتے چلے آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں جوڑ کر امت کو گمراہ کرتے آ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سب بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس رات میں قیام بھی کر سکتے ہیں، نہ کرنے والے کو تانا نہ دیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نہ رکھنے والے کو برا نہ بھلا کہیں، اگر رکھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، قیام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور خاص عبادت کا کوئی جو ہے اس کے اندر ثبوت نہیں ملے گا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، گھر میں اہل و عیال کے ساتھ کھائیں پئیں، اور جو ہے آرام سے کسی لہو لعاب میں مبتلا نہ ہوتے ہوئے گھر کے اندر سو جائیں، یہ بھی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور تہجد کو پڑھیں اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کا آپ کو ثواب دے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات چند مخصوص حضرات کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، سود کھانے والا، شراب پینے والا، رشتے ناتے کو توڑنے والا۔ رشتے ناتے کو توڑنے کا مطلب ہے کہ کسی بھائی کے ساتھ یا کسی بہن کے ساتھ، کسی مومن مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ اگر بات چھوڑ دے تو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی، اور اس کے علاوہ مشرک کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ مشرک کے معنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ماتھا ٹیکنا اور اس کے سامنے حاجت روا کرنا، اللہ کو چھوڑ کر۔ ایسے مسلمان اور امت مسلمہ کے ایسے اشخاص کی بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بخشش نہیں کرے گا۔ اتنے فضائل ہیں اور اتنے وعیدیں آئی ہیں، آپ حضرات کے سامنے میں دلائل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے جو ہے پیش کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آج کی رات کی فضیلت کو اپناتے ہوئے، شرک و بدعت سے بچتے ہوئے، اور جو ہے اللہ کے حکام اور نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ آخری التماس ہے کہ میرے اس چھوٹی سی آواز کو اپنے تمام دوست و احباب میں شیئر کریں، اور اس سے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔